صالح علیہ السلام کی قوم سمود سمجھانے پہ سمجھتی نہیں، نصیحت حاصل نہیں کرتی، مطالبہ کر دیا کہ یہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہا ہے یہاں سے کوئی اونٹنی نکلے ہم اس نشانی کو دیکھ کے مان لیں گے۔ لے گئے صالح علیہ السلام ان کو وہاں سرداروں کو، پہاڑ اس طرح لرزا پھٹا اور اس کے اندر سے قد کاٹ والی ایک اونٹنی نکلی۔ اب سارے چپ، مسلمان نہیں ہوئے لیکن خاموش ہو گئے۔ اب کہا گیا کیونکہ یہ ایک آزمائش تھی، فتنہ، اب ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے وَنَبِّئْهُمْ، اے میرے نبی صالح ان کو بتلا دو، اعلان کر دو، ان الماء قسمتن، پانی اب تقسیم ہوگا۔ ایک دن یہ کنویں سے پانی اونٹنی پیے گی اور اگلے دن تم اور تمہارے جانور استعمال کریں گے، اور اس اونٹنی کو کہنا بھی کچھ نہیں، جس مرضی کھیت میں یہ دندناتی پھرے، چارہ کھائے۔ کل شرب محتضر، ہر پینے والے کا ایک وقت باری مقرر ہے، وہی حاضر ہو، اپنی باری پہ حاضر ہو۔ اب یہ بھی ان کو ماننا پڑ رہا ہے، ایسا بندہ اعلان کر رہا ہے جس کو کل تک وہ جھٹلا رہے تھے اور اس کے پیچھے کوئی فوج نہیں کھڑی، ایک موذے نے ان پہ لرزہ طاری کر دیا، تو اب خاموشی سے اندر خسر پسر کر رہے ہیں کہ یار یہ تو ہم مصیبت میں پھنس گئے، یعنی کہ اب یہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی ہے، یہ کھیتیاں کھا جاتی ہے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ، انہوں نے اپنے سردار کو پکارا جو بدماش قسم کا تھا اور اسی طرح لڑنے بھڑنے والا تھا۔ فَتَعَاطَى، اس نے اس کو پکڑ لیا، اس اونٹنی کو، فَأَقَرَ، اور اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا۔ اِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا، سب سے بدبخت ترین بندہ تھا وہ جو اٹھا اور اس نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب کہا گیا حضرت صالح علیہ السلام کی زبان سے اب 3 دن تک تمہیں مہلت ہے، موج کر لو، اس کے بعد اللہ کے عذاب کا کوڑا برسنا ہے۔ کہا جا بلکہ اس کو بھی ختم کرنے کے پروگرام۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان والوں کو وہاں سے نکالا، فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، کیسا تھا میرا عذاب، وَنُذُرْ، اور میری دھمکی۔ اللہ نے کس طرح اس قوم کو تباہ کیا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ایک دھماکہ ہوا، گونج پیدا ہوئی، جس طرح زلزلے کے ساتھ زمین نیچے سے ہل رہی تھی، فضاؤں میں ایک آواز بلند تھی، اور اس طرح پوری قوم ہلاک ہوئی۔ فَكَانُوا، ہو گئے، كَحَشِيمٍ، حشیم کہتے ہیں کچلی چیز، کہ توڑ کے جس طرح کسی کو پیس دیا جائے۔ محتضر کہتے ہیں باڑ، جو جانوروں کو گھیرنے کے لیے باڑ بنائی جاتی ہے، سوکھی لکڑیاں، پتیاں سائڈ پہ کہ تاکہ یہ بھاگے نہ، اور پھر وہ دھوپ سے پتے خشک ہو جاتے ہیں، ٹہنیاں خشک ہو جاتی ہیں، اور جانور بھی آ جا کے اس کو پامال کرتے ہیں تو بالکل وہ چورا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے اس قوم کی تباہی کی مثال دی، جس طرح باڑ کو کچل دیا گیا ہے، وہ چورا چورا ہو گئی ہے۔ ابن حبان کی روایت ہے کہ ایک شخص اس قوم کا حرم گیا ہوا تھا، ابو رغال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بچ گیا، لیکن جب وہ ذرا سا وہاں حرم کی سرزمین سے نکلا، طائف کی طرف آیا، تو اس کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے۔ یہ قوموں کے واقعات بندہ ترجمہ پڑھے تو سمجھ آتی ہے۔ اللہ جزا دے، یہ جو سلیبس، یکساں سلیبس بنایا گیا، میں مغل اکیڈمی میں ورشد بھائی بتا رہے تھے، یہ 9th کی اسلامیات ہے۔
حقیقی بات ہے، بندہ کو دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے کہ اتنا قرآن ڈال دیا گیا اور ترجمہ باقاعدہ شامل کیا گیا۔ یہ ابھی میں صبح کھولا، یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا کہ پہلی کلاس کی اسلامیت کیا ہے، قرآن بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، ناظرہ بھی، یعنی کہ اس طرح سیرت النبی کی 4 5 کہانیاں۔ اللہ اکبر! یہ تو بندے تعصب میں ہو تو الگ بات ہے، یقین کریں 75 سال گزر گئے لیکن تربیت کی طرف نہیں دھیان۔ ایسے ایسے شاندار اور ایسی ایسی گمنام صحابہ جس کو آپ جانتے نہیں، ان کی سیرتیں شامل کی گئی ہیں، بڑے بڑے اسکالر نے یہ محنت کی ہے۔ تو یہ کس لیے کہ قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا، ہم نے قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری تھا کہ یہ بگڑی ہوئی امت اور یہ قوم قرآن کی طرف آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف آئے۔ تو یہ کوشش کی گئی ہے، کوئی کسی نے کی ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے کہ ہماری نسلوں کو سنبھالنے کے لیے یہ کام کیا۔ اللہ سب نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔